جو قیمتیں بڑھنی تھیں وہ آج اپروو تو نہیں کی، روک دی گئی ہیں؟ دیکھیں، کراچی الیکٹرک کا یا ہمارے جو الیکٹرک سیکٹر کا ایک بہت بڑا ایک ایشو تو ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمیں وراثت میں ملا، اور وہ جو ہے ایک تو کانٹریکٹس تھے جس کی وجہ سے مہنگے کانٹریکٹس کیے گئے، جس کی وجہ سے بجلی اور کچھ جو اداروں میں انہیرنٹ جو فلاز تھیں وہ اس میں کافی ہم نے کوشش بھی کی ہے اور اس میں کمی بھی لائے ہیں. لیکن یہ چیز جو ہے ابھی تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے 2 سال 3 سال میں اس پہ ہم عبور حاصل کر لیں گے. لیکن جہاں تک کہ الیکٹرک کی بات ہے، ایک پرائیویٹ ادارہ، لیکن اس کی رسپانسبلٹی ہم پہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ایک حد تک ہے. وہ یہ کہ جو ان کی جو پرائسز کی انکریز تھی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو کراچی الیکٹرک کے جو صارفین تھے ان کو پاکستان کی نسبت بجلی سستی دی جا رہی تھی. اب اس کو دوبارہ اس کو ایک جو جس کو کہتے ہیں مساوی، پاکستان کے سارے باقی شہروں سے مساوی کرنے کے لیے اس میں کچھ ایک اماؤنٹ ہے جو کہ اس کی انکریز ڈیو ہے. لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں 26 بلین کی سبسڈی وہ انڈائریکٹلی ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ 2.80 اس قسم کے 2.80 اتنے کا میرا خیال ہے فرق ہے. لیکن پرائم منسٹر صاحب چونکہ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت چونکہ کووڈ بھی ہے، ہم اکنامک ایکٹیویٹی کو بھی ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، تو یہ فیصلہ فی الحال وہ کر دیا گیا ہے، پوسٹپون کر دیا گیا ہے. لیکن جو اس کے دیگر مسائل ہیں اس پہ ضرور بات ہوئی ہے کہ ان کو کس طرح سے وہ حل کیا ایگریمنٹ جائے. بھی دوبارہ سے دیکھیں گے، اور پرائیویٹائزیشن جو تھی، یہ ایکسپیریمنٹ جب کیا گیا اور جو اب نتائج آ رہے ہیں، اوورآل پالیسی پہ اس کو کیس سٹڈی بنا کے دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، دیکھا تو ضرور جا سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ہر ڈسکوز جتنے ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کی اپنی ایک ریالٹی ہے، اور سب کو ایک جیسا نہیں ہے. کراچی یہ ہے کیونکہ ایک کنسنٹریٹڈ مارکیٹ ہے، اس میں جو صارفین کی وہ ہے، کراچی بہت بڑا شہر ہے، تو اس کے لیے تو ایک ماڈل کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن یہ ضرور ایک سائن آف انکریجمنٹ ضرور دیتا ہے کہ جو لیٹس سے کہ ڈسکوز ہیں، ڈسٹریبیوشن کمپنیز، ان کا جو اس وقت کرنٹ سٹیٹس ہے اس میں وہ عمل نہیں ہو رہا، جو کہ وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے ہیں جو کہ ہونے چاہیے. تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو کمزور ایریاز ہیں جو کہ کراچی الیکٹرک کے اس میں بھی ہیں، ارینجمنٹ میں بھی ہیں، تو ایک تو یہ ہوگا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ دوبارہ سے کہ اس کو جو شنگھائی الیکٹرک تھی اس کو دوبارہ سے وہ انٹرسٹڈ ہیں، اور کچھ جو مسائل ہیں اس کو ہم حل کر کے اور اس کو مسائل جو ہے، آپ نے پاور سیکٹر پہ کام بھی کافی زیادہ کیا ہوئے، اور جو آپ کی رپورٹس تھیں اگر اسی وقت ان پہ عمل ہو جاتا تو شاید آج تک یہ مسائل اپنے حل کی طرف جا رہے ہوتے. آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹیز بھی ہیں کراچی الیکٹرک کی، اور اگر آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی صرف ایک رپورٹ کو دیکھ لیا جائے تو تقریباً 142 ارب روپیہ. یہ 142 ارب روپے کی سیٹلمنٹ کس طرح سے ہوگی؟ اس حوالے سے بھی کچھ سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیں، بالکل یہ ایک میں نے آپ سے کہا نا کہ انرجی سیکٹر اس میں ہوا یہ ہے کہ ماضی میں جو بھی حکومتیں تھیں وہ پرائز بڑھانا، ایک چیز ہوتی ہے کہ بجلی کی قیمت، دوسری چیز ہوتی ہے کہ وہ جب آئل پرائسز یا اور وجوہات کی وجہ سے اس کو جب بڑھانا پڑتا ہے تو وہ حکومتوں نے ماضی میں اس کو بڑھایا نہیں. تو نتیجتاً کیا ہوا کہ بجلی اگر آپ 100 روپے کی بنا رہے ہیں یا 10 روپے کی بنا رہے ہیں اور آپ اس کو بیچ رہے ہیں 5 روپے پہ، 6 روپے پہ، تو ظاہر ہے وہ جو گیپ ہوگا وہ کسی نہ کسی نے تو پے کرنا ہے. وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے سرکولر ڈیٹ کی فارم میں. کراچی الیکٹرک کا بھی مورولیس یہی وجہ ہے کہ جو قیمتیں تھیں پاکستان سے کم تھیں، تو اس کا بھی ایک سرکولر ڈیٹ ڈیولپ ہو گیا. اچھا منسٹر صاحب، جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تھیں، اس حوالے سے وزیر اعظم نے اسپیشل اسسٹنٹ شہزاد قاسم کے زیر نگرانی ایک اور تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے. لیکن لاہور ہائی کورٹ میں جو سماعت چل رہی تھی اس میں یہ سوال بھی سامنے آیا کہ کیا حکومت اس پہ کوئی کمیشن بنائے گی؟